اس میں ایک ڈیسیژن لیا کہ کسی بھی جارے کو، کسی بھی قابض ملک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی پاپولیشن کو شفٹ کرے ان ایریاز میں جو ایریاز اس کے تابع ہوں. تو یہ اس ICJ کی جو ڈکٹم ہے اس کی بھی جو کلیئر وائلیشن ہے. اور اسی کیس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ کہا کہ کسی ملک کو وہ چاہے کتنا عرصہ بھی غیر قانونی طور پہ کسی ملک پر قبضہ رکھے، اس کو رائٹ ٹو ساورینٹی نہیں دیا جا سکتا. وہ اس کا ساورن لیگلی نہیں مانا جائے گا، قابض ہی رہے گا، وہ چاہے اس کے خلاف ریزسٹنس کا لیول بہت کم ہو یا ریزسٹنس کا لیول بہت ہائی ہو. تو یہ جو بنیادی جو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا اس کی یہ بنیادی جو معلومات تھی اس کے بارے میں تھی. اب ہمارا رول یہ بنتا ہے کہ ہم نے یہ جو کیس ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھنا ہے. جب ہم کشمیری یہ کہتے ہیں، ہم سارے لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم سارے کہتے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں، ہماری شناخت کشمیر کی ہے. تو کشمیر کا وہ پارٹ اس پارٹ کا لازمی حصہ ہے. آج وہاں پہ جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پہ ان لوگوں کو الاؤ نہیں کیا جا رہا کہ وہ سوشل میڈیا کا یوز کریں. اگر وہ سوشل میڈیا میں بھی ہندوستان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اریسٹ کر دیے جاتے ہیں، انٹروگیشن سینٹرز میں لے جایا جاتا ہے یا وہاں پہ فیک انکاؤنٹرز کے ذریعے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. اب یہ ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کشمیر کا قضیہ دنیا کے سامنے رکھیں جو بھی مینز ہمارے پاس دستیاب ہیں. جیسے آپ بچوں نے ابھی تقریر کی، یہ تقریر ایک مین ہے، اس کو ہم سپریڈ کریں گے، وائڈلی سپریڈ کریں گے تھرو ڈفرینٹ میڈیمز. اسی طرح جب آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں، آپ فیس بک یوز کرتے ہیں تو آپ جو کشمیر کا کیس ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھیں، دنیا تک اس قضیے کو پہنچائیں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے زندہ رہے. اور اس کے بغیر جب تک ریاست کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہماری آئیڈینٹی بھی کوئی نہیں ہے. ہم ساورن اسٹیٹ نہیں ہے کہ نہ کوئی انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے. ہماری ساورن ہمارا جو شناخت ہے، جو ہمارا مستقبل ہے وہ ہمارا منسلک ہے قضیہ کشمیر کے سولوشن سے اور پوری ریاست جموں و کشمیر کے. اور یہ ریاست جموں و کشمیر کا جو ٹوٹل ایریا ہے یہ 85,806 اسکوائر مائل ہے، 2,22,236 اسکوائر کلومیٹر ہے. یہ 84,471 نہیں ہے اسکوائر مائل، 85,806 اسکوائر مائل ہے، 2,22,236 اسکوائر کلومیٹر ریاست جموں و کشمیر کا ایریا ہے. تو یہ سارے کے سارے انکلوڈنگ GB، آزاد کشمیر، کرگل، لداخ، یہ سارا ریاست جموں و کشمیر ہے. اور اس سارے کا فیصلہ ہونا ہے، اکٹھا فیصلہ ہونا ہے. اس کا پارٹس کی صورت میں فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک یونٹ کا فیصلہ کر دیا جائے اور دوسرے یونٹ کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ اس کیس کو ہم نے دنیا میں لے کے جانا ہے، آپ لوگوں نے لے کے جانا ہے. تو ہمارا جو یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس کا خیال یہ تھا کہ ہم نے شاید جو BS کے اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ان کو شامل نہیں کیا. تو یہ انٹر کالجز اسپیچ کمپٹیشن ہے. کالجز چاہے کسی BS کے اسٹوڈنٹ کو انہیں نامینیٹ کیا ہو، چاہے انٹر کے اسٹوڈنٹ کو کیا ہو یا ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ کو کیا ہو، یہ کالج کی حد تک تھا. ہمارا چونکہ 3 کیٹیگریز ہیں، جب ہم سکولز کی کیٹیگری بناتے ہیں تو سکول سے شاید پرائمری کا بچہ، مڈل کا بچہ یا ہائی کا بچہ، دیٹ انکلوڈز ان کیٹیگری آف سکولز. جب ہم کالجز کی کیٹیگری بناتے ہیں تو کالجز کے اندر چاہے وہ BS کا اسٹوڈنٹ ہے، MSc کا اسٹوڈنٹ ہے یا وہ انٹر کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ کالج کی کیٹیگری میں جائے گا. اور جب ہم یونیورسٹیز کے درمیان انٹر یونیورسٹی اسپیچ کمپٹیشن کرواتے ہیں تو یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ چاہے PhD کا اسٹوڈنٹ ہے یا BS کا اسٹوڈنٹ ہے، جس کو یونیورسٹی نامینیٹ کرے گی اور یونیورسٹی سے وہ ٹاپ کرے گا وہ اس میں انکلوڈ ہوگا. تو یہ اکثر یہ شاید کچھ لوگوں کا کوشچن تھا تو یہ اس کا جواب ہے. تو میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا، آپ بچوں کا خصوصی طور پہ جو یہاں اور اساتذہ کا جو باہر سے تشریف لائے، جو یہ جو میزبان ادارہ اس کے بچے پوسٹ گریجویٹ کالج، اس کے بچیاں اور پوسٹ گریجویٹ کالج کے بچے یہاں پہ تشریف لائے، آپ سب لوگوں نے انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا. اچھے انداز میں آپ نے حوصلہ افزائی کی جو یہاں پہ مقررین آئے ان کی. اور آپ سب کا میں پرنسپل صاحبہ آپ کے سارے اسٹاف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا.